انجمن باشندگی بہار کی یہ جو مجلس ہے یہ کامیاب ہوتی دکھ رہی ہے مجھے، اور کامیاب اس لیے کہوں گی سر کیونکہ یہاں پر میں نے دیکھا آپ ان لوگوں کو فیلسیٹیٹ کر رہے ہو جنہوں نے واقعی بہار کا نام جو ہے وہ اول کر رکھا ہے. یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے. کسی نیتا کو بلانا، سیاسی پارٹی کے لوگوں کو بلانا، ان سے سننے سے بہت زیادہ معنی یہ بھی رکھتا ہے کہ جن لوگوں نے اس میں اپنا نام کر دیا ہے یا آپ کی طرف سے جو رزلٹ دکھ رہا ہے سماج میں ان کو یہاں پیش کرے، ان کی باتیں سننا تو زیادہ جو ہے ہمارے بچوں پہ وہ اثر کرتا ہے. تو بات یہاں پر تعلیم کی، اور تعلیم میں جو ہمارے طلباء کے اندر جو تڑپ ہے اور جس سڑک کے ساتھ میں آج آپ اس مقام پر پہنچے اور جس منچ پہ آؤ گے جہاں آپ کو سمانت کیا جائے گا، اس کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اس قوم کے لیے کہ پڑھائی میں آگے ہو جائے. آپ دیکھ لیجیے جس طریقے سے ماحول بنتا جا رہا ہے اس میں ہماری ذمہ داری سب سے اول بنتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو آگے رکھ کر تعلیم کی اس فکر کو، اس کی شمع کو جلائے رکھیں تاکہ جہاں پہ بھی مسلمان ہو لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ ان سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے اور ان سے بہتر کوئی ایمان نہیں ہے جو جس ایمان پہ یہ چلتے ہیں. تو جب ہم یہ بینر لگاتے ہیں آئی لو محمد کا تو یہ سامنے والا خود سامنے سے کہے جو نان مسلموں کے آئی لو محمد کو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تبھی ہوگا جب ہم اپنے تعلیم سے ایسی روشنی کو پیدا کریں گے. بڑی چاہیے کو ہے گرا توڑ کر، تلسموں زمان و وقا توڑ کر، تیری یاد اس خاکدہ سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں. کہ دنیا آپ ہی کے لیے رچی ہے، اللہ نے ساری چیزیں جو ہے نوازا ہے وہ آپ ہی کے لیے نوازا ہے. اسی لیے آپ کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ سنوارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز جو اس میں لگے گی وہ ہے تعلیم. اور تعلیم کا مرتبہ کیا کریے کہ اللہ نے ساری چیز جو ہے یعنی سجدہ عظیم بھی جو رکھا گیا ہے وہ کس پر رکھا گیا ہے؟ تعلیم پر. جب انسانوں کو اللہ نے جو ہے علم دیا تب فرشتوں سے کہا کہ آپ تم کو جو ہے سجدہ کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ انسان تھے، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، تعلیم تھی. تو یہ تعلیم ہے جو آپ کو قوم میں ہمیشہ زندہ رکھے گی اور ہمیشہ آگے رکھے گی. ابھی میں سر کو سن رہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا جو ریپریزنٹیشن ہے یعنی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ بہت کم ہے. وہ آپ رہنماؤں کے طور پہ دیکھ لو، وہ آپ آئی ایس آئی پی ایس جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی اس میں دیکھ لیجئے، پڑھائی میں آپ دیکھ لیجئے. 7 کمیٹی کی رپورٹ آ جاتی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مسلمان پاسماندہ ہے، مسلمز آر مارجنلائزڈ. یعنی ہم جو ہے سب سے نچلی پائیدان پر آ کر رک گئے ہیں. یہ نچلی پائیدان پر ہم کیوں آ کے رک گئے ہیں؟ اس کے یہ سوچ اور فکر کے ساتھ میں ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ کس طریقے سے تعلیم کی بیداری اتنی زبردست طریقے سے پھیلائی جائے کہ ہر کونے میں جہاں مسلمان ہو وہاں تعلیم کی شمع جلتی رہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ آج تھوڑی سی کم ہے ریشیو میں، جو جن کو زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری آدھی آبادی ناری جو ہے یہ ان کا بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ پڑھے. کیونکہ ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جب تعلیم حاصل کرنا ہو تو آپ کو چین تک بھی جانا پڑے گا. تو ہمیں چین تک جا کر اپنے بچوں کو، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں کو ہم کو پڑھانا یہ بہت ضروری ہے. آج لیڈیز، مسلم لیڈیز میں گائنک بہت کم ہے، آج مسلم لیڈیز میں لائرز بہت کم ہے، آج مسلم لیڈیز میں جو جرنلسٹ بہت کم ہے، آج مسلم لیڈیز میں جو انجینئرز بہت کم ہے. بہت ضروری ہے ہمیں ہماری بچیوں کو اور آگے پہنچائیے تاکہ دکھنا چاہیے کہ پردہ ہم نے صرف اپنے سروں پہ رکھا ہے، اپنے آپ کچھ اپنے نقاب کے لیے رکھا ہے، اللہ کے فرمان کے لیے رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے ذہنوں پہ پردہ نہیں رکھا ہے. ہم اپنے علم کے ساتھ اپنے آپ کو آگے پیش کرنے کی جو ہے وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، ہماری بچیوں کو بھی آگے بڑھانا ہوگا. اور اس کے لیے اگر میری اسکول کی جانب سے سر جو میں کہہ سکتی ہوں میں کروں گی، میری خود کی اپنی اسکول اسی گوہنڈی میں پچھلے 9 سال سے چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آل انڈیا علماء بورڈ کی نیشنل پریزیڈنٹ ہوں، ایجوکیشن بھی کی. ابھی آپ نے مولانا نوشاد صاحب کو بھی سنا. تو ہم جو ہے تعلیمی بیداری کو لے کر پورے مہاراشٹر کا بھی ہم نے دورہ بھی کیا تھا. اس دورے میں جب ہم پہنچے تو ہماری ملاقات وہاں کے سبھی جو ذمہ دار تھے، وہ شاہین اکیڈمی کے ذمہ دار تھے، وہ جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار تھے، وہاں پر جمعیت اسلام کے ذمہ دار تھے، اور سماجی سبھاپتی، کارپوریٹر، سیاسی رہنما سب وہاں پر موجود تھے. تو جب بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تعلیم کی بیداری ہونی چاہیے تو سب کی ایک ہی رائے تھی، سب سے پہلے عورتوں پہ کام کیا جائے. جہاں ہم نے اپنی عورتوں کو آگے کیا، آپ یہ سمجھ لیجیے ہماری نسلوں کو ہم نے آگے کر دیا. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ ہٹلر کی بھی زندگی اٹھا کے دیکھیں گے، جرمنی میں جس طریقے سے اس نے کام کیا تھا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور
जिम्मेदारी का मुआशरा होगा। ये दुश्मन से भी सीखना अगर पड़े तो सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल है कि जब दूसरे फौज के जो दुश्मन होते थे, बंदी बना के आ जाते थे, जब वो हार जाते थे तो उनको सजाए मौत नहीं दी जाती थी, उनको बंदी नहीं बनाया जाता था। उनसे कहा जाता था, सुनो दुश्मन के सिपाही, अगर तुम्हारे पास इल्म है, तालीम है, तो हमारे बच्चों को पढ़ाओ। ये जरूरत है तालीम की। तो दुश्मन से भी सीखना पड़े तो आपको सीखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा। आज जब 1947 से लेकर आज तक का अगर हम अपना माशरा देखें, अपनी जमीनी हकीकत को देखें, तो बड़ी अफसोस की बात होती है कि आज मुसलमान पीछे चल रहे हैं पढ़ाई को लेकर। ये कहीं ना कहीं कोई लापरवाही थी हमारी, लेकिन अब का माशरा जाग चुका है। हम कहते हैं ना ये कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। उम्मीद है हमारी आने वाली नस्लें ये ना कहें, यहाँ से हमको अपनी सदी को संवारना शुरू करना है। 10 साल की तैयारी अभी से शुरू करनी है कि हमें बहुत ज्यादा डॉक्टर्स, बहुत ज्यादा इंजीनियर्स, बहुत ज्यादा जो है वो ऐसे रहनुमाओं को आगे करना है। IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर हो, वकालत में हो, कहीं पर भी हो, हर शोबों में जो है हम मुसलमानों को आगे पहुंचना होगा। ये हमारी सबसे अव्वल जिम्मेदारी है। इसके लिए आप एक एक इंसान को जो है इसमें हिस्सा लेना होगा। वो अपने अपने लेवल पर एक एक तंजीम बनाइए या ऐसी तंजीमों के साथ जुड़ जाइए जो ऐसे अच्छे कामों को कर रहे हैं। अगर आपने अपने हिस्से का काम कर लिया तो आप कल के अल्लाह से ये कह सकते हैं कि अल्लाह, जब मैंने देखा कि इनकी तालीम, जब तालीम की कमी थी, तो मैंने अपना जो है हक निभाया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई। जुल्म पेश शब्द में शिकायत करने से कई ज्यादा बेहतर है तुम अपने हक की शम्मा को चलना भूल जाते। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी तरफ से हम किसी भी तरीके से जो है कोशिश करें। एक छोटी सी मदद भी अगर हमने किसी की कर दी तो ये समझ लिए वो इंसान जो है आपके इखलाक से कुछ न कुछ सीख रहा है। वो ये समझ जाएगा कि आपने जरूर इल्म और तालीम को हासिल कर रखा है। दिन अपने व्हाट्सएप और रात फेसबुक पे मत डालिए। ये वक्त है कि आगे कलम जो है उससे इनकलाब लिखे और उस इनकलाब से एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे आने वाला वक्त, आने वाला हमारा जो मुस्तकबिल है वो अपने आप को रोशन जगह पर देख सके। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए और ये मुश्किलों को हम को हल करना पड़ेगा कि न किसी हम नफस न किसी हमनशी से निकलेगा, न किसी हम नफस न किसी हमनशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जब इस अज़्म यकीन से हमारा काफिला निकलेगा, मुझे यकीन है कामयाबी का रास्ता यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।